اللہ کے فضل سے ہم سب دعوت کے کام میں لگے ہوئے ہیں. اس کام میں لگنا اپنا کمال نہیں، اس کام میں لگنا اپنا کمال بھی نہیں ہے، بلکہ اس کام میں لگ کر اس کام میں مرنا اپنا کمال ہے. اس کام میں لگنا کمال نہیں ہے، بلکہ اس کام میں مرنا کمال ہے. دائی کا کمال یہ ہے کہ دائی دعوت دیتے دیتے دنیا سے جائے. نمازی کا کمال یہ ہے کہ حالت نماز میں دنیا سے جائے. دائی کا کمال یہ ہے کہ دنیا سے دعوت کے ساتھ جائے، کیونکہ یہ امت دنیا میں دعوت کا کام کرنے کے لیے آئی گئی ہے. اس امت کو پیدا کیا گیا ہی اس امت کو پیدا کیا گیا ہی اس امت کو ماں کے پیٹ سے نکالا گیا ہی اس لیے کہ امت دعوت کا کام کرے. 3 کام کے لیے امت دنیا میں آئی ہے، صرف 3 کام کے لیے امت دنیا میں آئی ہے. اس کام کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دنیا میں تشریف لائے تھے، اسی کام کے لیے امت دنیا میں آئی. تو فرماتے ہیں اگر یہ 3 کام نہ ہوتے تو میں اللہ کے پاس چلا گیا. 3 کام نہ ہوتے، 3 کام کی وجہ سے دنیا میں رکا ہوا ہوں، ورنہ میں اللہ کے پاس چلا گیا ہوتا. پہلا کام، اللہ کے راستے میں پیدل چلنے کے لیے آیا ہوں. اللہ کے راستے میں پیدل چلنے کے لیے آیا ہوں. اگر اللہ کے راستے میں پیدل چلنا نہ ہوتا تو میں اللہ کے پاس چلا گیا ہوتا، دنیا میں نہ ہوتا. دوسرا کام، میں سجدے کی حالت میں پیشانی کو سجدے کی حالت میں رکھنے کے لیے آیا ہوں. اگر دنیا میں سجدہ نہ ہوتا تو میں دنیا میں نہ ہوتا، اللہ کے پاس چلا گیا ہوتا. دنیا میں سجدہ کرنے کے لیے آیا ہوں، دنیا میں سجدہ کرنے کے لیے آیا ہوں. اگر سجدہ نہ ہوتا تو میں اللہ کے پاس چلا گیا ہوتا. تیسرا کام، میں نیک و صالح لوگوں کے پاس بیٹھ کر اچھی باتیں لینے کے لیے آیا ہوں. اگر یہ اچھی باتیں نہ ہوتی، اچھی باتوں کے ہلکے نہ ہوتے، یعنی تعلیم کے ہلکے نہ ہوتے، تو میں اللہ کے پاس چلا گیا ہوتا. یعنی 3 کام کے لیے دنیا میں ہیں: دعوت، عبادت اور تعلیم. دعوت، عبادت اور یہ 3 کام ایسے ہیں یہ کسی بھی حال سے متاثر نہیں ہو سکتے. اگر کسی حال کی وجہ سے ان 3 کام کو چھوڑ دیا جائے گا تو اس پر اور بڑے حالات ہیں. کسی بھی حال کی وجہ سے، حتیٰ کہ میدان قتال میں بھی یہ اعمال نہیں چھوڑے گئے. میدان قتال میں بھی یہ اعمال نہیں چھوڑے گئے. اگر میدان یا کسی بھی حال کی وجہ سے، چونکہ ان پر حال زیادہ آنے والے ہیں، کیونکہ باطل کے حملے ان تینوں پر ایک ساتھ ہوئے ہیں. باطل کے حملے ان تینوں پر ایک ساتھ ہوئے، ایک ہی ساتھ دعوت پر، ایک ہی ساتھ عبادت پر اور ایک ہی ساتھ تعلیم پر، مراکز پر، مساجد پر، مدارس پر. مراکز پر، مساجد پر، تینوں پر پابندیاں ایک ساتھ لگی. تینوں پر پابندیاں ہر حال میں، ہر زمانے میں. جس کام کے لیے مسلمان دنیا میں آیا ہے اس کام پر پابندی ہر زمانے میں لگائی جائے گی. لیکن اگر کسی حال کی وجہ سے یہ تینوں کام چھوڑ دیے جائیں گے تو اس پر اور برے حالات آئیں گے. یہ اور بات ہے جگہ بدل جائے لیکن عمل کو نہیں چھوڑ سکتا. مسجد بدل جائے، گھر ہو جائے، ٹھیا ہو جائے، تعلیم گھر میں ہو جائے، جس مقام پر یہ اعمال ہو رہے ہیں اگر اس مقام پر پابندی لگے تو مقام تو بدل جائے لیکن کام نہ بدل ہو. بس حضرت نے فرمایا اگر تم بیرون کی جماعتیں نکالنا بند نہ کرتے تو دنیا میں جانے والے جہاز بھی بند نہ ہوتے. تم نے بیرون کی جماعتیں نکالنا بند کر دیا، اللہ نے دنیا کے جانے والے جہازوں کو بند کر دیا. جہاز تو ان کے لیے تھے، جہاز
ہاں اگر کسی وجہ سے ویزے کے مسائل یا اور کوئی بیماری کے مسائل درپیش تھے تو کوئی بات نہیں، لیکن گھر سے بیرون جانے کی نیت سے تم نکل گئے ہوتے تو اللہ سارے جہازوں کو بند نہ کرے۔ سوچو کتنا بڑا نقصان ہوا لوگوں کا کسی بھی حال کی وجہ سے۔ بلکہ اگر مسلمان ان 3 اعمال میں نہیں ہے، نہ دعوت میں ہے، نہ عبادت میں ہے، نہ تعلیم میں ہے، تو مسلمان ایسے ہی ہے جیسے نمازی نہ قیام میں ہے، نہ رکوع میں ہے، نہ سجدے میں ہے، نہ قاعدے میں ہے، تو کوئی اس کو نمازی نہیں کہے گا، وہ نماز میں نہیں ہے، اسی طرح اگر مسلمان اور کام کرنے والے خصوصاً اگر یہ 3 اعمال میں نہیں ہیں تو سمجھ لو کہ دنیا میں ان کے لیے رہنا مناسب نہیں، دنیا میں مناسب نہیں، دنیا سے نکل کر اللہ کے پاس چلے جائیں۔ اگر مسلمان ان 3 اعمال میں نہیں ہے، جو پتے سوکھ جاتے ہیں درختوں سے، وہ پتے درختوں کے ساتھ نہیں رہتے۔ شاخ ہے، درخت کی شاخ ہے، جب تک لہلہا رہی ہے، سرسب و شاداب ہے، جب تک اس شاخ کی اہمیت، اس شاخ کی یا اس کے اندر چمکنا یا اس کے اندر اس کی سرسبزی و شادابی باقی رہتی ہے، اور وہ انسانوں کے سائے کے کام بھی آتی ہے اور جانوروں کے چارے کے بھی کام آتی ہے، لیکن جو شاخ کسی درخت سے الگ ہو جاتی ہے وہ شاخ پھر کسی کے کام نہیں آتی سوائے چولہے میں ڈال کر جلانے کے لیے۔ جو تالاب سوکھ جاتے ہیں، اس تالاب میں تالاب کی رونق پانی سے ہے، پانی سے ہے۔ اگر پانی نہیں ہے تو تالاب کی قیمت پانی کی وجہ سے ہے، انسان کی قیمت انہی کام کی وجہ سے۔ اگر انسان اس کام میں نہیں ہے تو انسان کی کوئی قیمت نہیں، اس کی قیمت، اس کی اہمیت، اس کی ویلو اس کام کی وجہ سے ہے، اور تینوں کاموں پر باطل کی پوری نگاہ ہے۔ اس لیے ان 3 کاموں سے باطل کو گھبراہٹ ہے، یہی کام ایسے ہیں جو اللہ کے غصے کو سب سے زیادہ ٹھنڈا کرنے والے ہیں، اللہ کے طے شدہ عذاب کو موقوف کرنے والے ہیں، اللہ کی رحمت خاصہ کو متوجہ کرنے کے لیے ایک مسجد کو آباد کرنا، دوسرے اللہ کے راستے میں پیدل چلنا، مسجد کو آباد کرنا اور اللہ کے راستے میں پیدل چلنا، اور انہی اعمال پر باطل نے پابندی لگائی۔ وہ مسلمان بھولے بھالے یا وہ کام کرنے والے بھولے بھالے اس انتظار میں دنیا سے چلے گئے، حالات کے صحیح ہونے کے انتظار میں چلے گئے اور کام کو چھوڑ کر چلے گئے، حالانکہ حال جو آیا تھا اس کام کے چھوڑنے کی وجہ سے آیا تھا، حال جو آیا تھا جس کام کے چھوڑنے کی بقول حضرت کے جس کام کو چھوڑنے کی وجہ سے مسلمانوں پر حالات آئے تھے، تو بتاؤ اگر حالات میں اس کام کو چھوڑ دیا جائے گا تو کتنے برے حالات پیدا ہو جائیں گے۔ جب عام دنوں میں حضرت مولانا صاحب ہم تو محفوظ ہے، عام دنوں میں اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا موجب عذاب ہے۔ عام دنوں میں حالات کے زمانے میں نہیں، عام دنوں میں اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا موجب عذاب ہے، عذاب الہی کو دعوت دینا ہے۔ پھر جس عمل کے چھوڑنے کی وجہ سے عذاب آیا، جس عمل کے چھوڑنے کی وجہ سے اب وہ عذاب کے زمانے میں، حالات کے زمانے میں مزید اس کام کو چھوڑ دیا جائے گا تو اس کام کا کیا حل ہوگا؟ حضرت مولانا یوسف صاحب تو فرماتے تھے چھوٹے سے حالات آ جائیں، تھوڑے سے حالات آ جائیں، اور اس حال کی وجہ سے اگر اس کام کو چھوڑ دو گے تو تم اس سے برے حالات کو دعوت دو گے۔
سے برے حالت کو کام کرنے والے انتظار میں تھے حالات اچھے ہوں تو ہم اللہ کے راستے میں جائیں، اور اللہ انتظار میں تھے کہ ہمارے راستے میں نکلے ہم حالات اچھے کرتے۔ 2020 میں حضرت نے فرمایا کہ اگر ان حالات کو دیکھ کر تم اللہ کے راستے میں نہیں نکلو گے تو جان لو آنے والے سالوں میں اس سے برے حالات دیکھو گے۔ اگر ان حالات کو دیکھ کر تم اللہ کے راستے میں نہیں نکلو گے، سارے فسادات، سارے زلزلے، ساری موسمیات کی خرابی اور ساری سونامی یا جتنی بھی سماوی آفتیں بلائیں آتی ہیں، حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ فوراً نظام الدین سے اسی علاقے میں جماعت روانہ کرتے تھے۔ فرماتے تھے اگر اس مسجد میں قیام کی شکل نہ ہو، کچھ قوانین کی اڑچن ہو، تو پڑوس کی مسجد میں قیام کر لینا اور وہاں جا کر قدم ڈالتے رہنا، وہاں جا کر عمل کرتے رہنا۔ جتنے فسادات ہو رہے تھے وہ فسادات پر اللہ نے بریک لگایا، اور جو ہونے والے تھے، ابھی اس ضلع سے واپس ایک ضلع کا سفر کر کے آئے، 1981 میں وہاں اجتماع ہوا تھا، تو سمجھ جاؤں گا 1981 میں اجتماع ہوا تھا، رات کو قیام سے پہنچے، فجر کی نماز مائک سے ہو رہی تھی، ابھی فجر کی نماز، تو حیران رہ گیا، کہنے لگے آپ حیران کیوں ہو رہے ہیں، ہمارے پورے شہر میں کبھی بھی مائک کی اذان بند نہیں ہوئی، مائک کی اذان، تو کہنے لگے یہ اس کام کی برکت ہے اور ہمارے اجتماع کی برکت ہے، ورنہ 81 میں حالات ایسے تھے کہ ہمارا گھر سے نکلنا مشکل تھا، باطل نے بڑی سازش کیا تھا اس شہر کو برباد کرنے کے لیے۔ حضرت جی رحمت اللہ علیہ کی جماعت کی قدم پڑ گئے، اجتماع کی محنت ہو گئی، اور ہر گھر سے لوگ نکل گئے، ہر گھر سے لوگ نکل گئے، ان کے نکلنے کی برکت سے اللہ نے آج تک حالات کو ایسی باقی رکھا۔ 1946 میں 1947 کے حالات اللہ والوں کو نظر آ رہے۔ حضرت جی مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے کہا دیکھو وقت ایسا آ گیا کہ کچھ پیسے لے کر اپنے گھر سے نکل کر اللہ کے راستے میں چلے جائیں، اپنے گھر سے نکل کر تو وہاں نکلے نہیں، یہاں نکل گئے، وہاں کیا ہوا یہاں کیا ہوا، لوگ نہیں نکلے، لوگ نہیں نکلے۔ جب نہیں نکلے تو 47 میں ان کو اس ملک سے نکالا گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں نکلے تو نکلنا پڑا، جو نکلتے رہے آج تک کوئی نکال نہیں سکا۔ اس کام کے لیے آئے ہیں، اس کام کے لیے نہیں نکلیں گے تو پھر کسی کو رکھا جائے ملازمت پر، کسی کو رکھا جائے ملازمت پر، اور وہ اس ملازم اس کام کو نہ کرے، اس کو کون رکھے؟ کب تک رکھیں گے؟ اس کام کے لیے آئے ہیں، اگر وہ کام نہیں کریں گے تو پھر کیسے ہم رہیں گے؟ کیسے رہیں گے؟ دعوت عبادت فرماتے ہیں دعوت سے نکلو عبادت میں آؤ، عبادت سے نکلو تعلیم میں آؤ، تعلیم سے نکلو دعوت میں جاؤ۔ مسجد کی آبادی کی محنت تعلیم ہو رہی ہے، تعلیم سن کر کہاں جاؤ؟ دعوت میں جاؤ۔ نماز سے پہلے دعوت دیتے ہوئے فرماتے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر عبادت سے پہلے تم دعوت نہیں دو گے، عبادت سے پہلے تم دعوت نہیں دو گے یا عبادت سے پہلے تم گشت نہیں کرو گے تو جان دو تمہاری عبادت میں لذت حاصل نہیں ہوگی۔ خصوصاً کام کرنے والوں کے لیے فرمایا، کام کرنے والوں کا اس کام سے ادنا تعلق بھی اگر ہے، کام کرنے والوں کا اس کام سے ادنا تعلق اگر ہے تو اس کی علامت کیا ہے؟ علامت یہ ہے جس دن گشت نہ کرے، جس دن دعوت نہ دے، اس دن عبادت میں گشت کے بغیر اگر آئے تو عبادت میں لذت حاصل نہ ہو۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب تک ہر ایمان والا سالانہ عطا کے راستے میں 4 مہینہ لگانے کو، 4 مہینہ پھرنے کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنا لے،
जुज़वे जिंदगी ना बना ले, जिंदगी का हिस्सा ना बना ले, कभी भी ईमान की हलावत चख नहीं सकता। ईमान की हलावत अल्लाह के रास्ते के खुलूस से है। ईमान की हलावत गश्त और लिखा है, गश्त के बगैर ईमान में कमाल नहीं पैदा होता। गश्त के बगैर ईमान में उलमा ने लिखा है, अपनी जात की इस्लाह करने वाला, अपनी इस्लाह की फिक्र में रहने वाला तो दूसरों की इस्लाह की फिक्र न करे, कभी भी इसके ईमान की तकमील नहीं हो सकती। इसके ईमान की तकमील तो दूसरों की फिक्र में है। इसके ईमान की तकमील, इसके ईमान में कमाल, इसके ईमान का मेयार तो दूसरों को अमल के लिए दावत लेकर आमादा फरमाते थे। अपनी जात से पूरे दीन पर चलने वाला, पूरी शरीयत की पाबंदी करने वाला, पूरी सुन्नत की इत्तिबा करने वाला दीनदार तो हो सकता है, लेकिन दीन का मददगार नहीं। दीन का मददगार वो है जो अपने दीन के साथ साथ दूसरों को दीन के लिए आमादा करे। वो दीन का मददगार है। हज़रत फरमाते हैं, सिर्फ ये कहना आओ नमाज के लिए, ये दावत नहीं है। सिर्फ ये कहना झूठ मत छोड़ो, सिर्फ ये कहना शराब मत पियो, ये नहीं अनमुड़ करके फरीज़े की अदायगी के लिए काफी नहीं है। सिर्फ ये कह देना आओ नमाज के लिए, ये अमर बिन मारूफ के फरीज़े की अदायगी के लिए काफी नहीं है। दीन का मददगार वो है जो अपने दीन के साथ साथ लोगों को दीन के लिए आमादा करे। अब ये चाहें कि अल्लाह हमारी मदद करे, हमें चाहिए कि हम अल्लाह के दीन की मदद करें। जो अल्लाह के दीन की मदद में हैं, अल्लाह उनकी मदद में है। मुसलमान पर जो मदद खत्म हुई, इसलिए मुसलमान अल्लाह के दीन की मदद से बहुत दूर हो गया। मुसलमान अल्लाह के दीन की मदद से बहुत दूर हो गया। जब मुसलमान अल्लाह के दीन की मदद कर रहा था तो अल्लाह भी इसकी मदद बरवा रहे थे। मैदान क़िताल में, खुले आसमान में, नंगी तलवार के साये में, जहां जान महफूज नहीं, माल महफूज नहीं, ऐसे हाल में भी खुलफाए राशिदीन की ये हिदायत होती थी, जो जमात अल्लाह के रास्ते में रवाना होती थी, उनको हिदायत दी जाती थी, अगर तुम अल्लाह के रास्ते निकलकर जो अमाल की पाबंदी करोगे तो अल्लाह को अपने साथ पाओगे, अल्लाह तुम्हारे साथ हो जाएंगे। एक रात का क़याम, दूसरे कुरान पाक की। बताओ, मैदान क़िताल में भी तहज्जुद नहीं छोड़ा गया। मैदान क़िताल में भी कुरान पाक की तिलावत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में थे, खेमा लगा रास्ते में, आपने वहां क़याम किया। किसी सहाबी ने अंदर आने की इजाजत चाहिए, आपने मना फरमा दिया। कुछ देर के बाद आप तशरीफ लाए और फरमाया, इसका मफ़हूम है जब आप हमारे पास आए थे उस वक्त हम अपनी कुरान पाक की तिलावत का मामूल पूरा कर रहे थे। कुरान पाक की तिलावत का मामूल पूरा कर रहे थे। जो हमारे ऐसे हैं कि सफर में हो, कि हज़र में हो, परेशानी में हो, कि खुशी में हो, रुखसती में हो, कि क्या कहेंगे, रुखसती में हो, खुशी में हो या गमी में हो, इंतकाल में हो या इस्तकबाल में हो, या अमाल नहीं छोड़ेंगे। अगर इन अमाल को छोड़ देंगे तो इससे बुरे हालात इस पर आएंगे, इससे बुरे हालात। इसलिए अल्लाह के रास्ते के खुरूज की जो अहमियत है उसका बदल अल्लाह के रास्ते में निकलो, अल्लाह के अम्र को यकीन करके। हज़रत फरमाते हैं, जब तक अल्लाह के रास्ते में निकलने को अल्लाह का अम्र यकीन नहीं करोगे, जब तक इस काम पर इस्तकामत हासिल नहीं होगी। इस काम पर इस्तकामत उसे हासिल होगी जो अल्लाह के रास्ते में ना निकलने को, जो अल्लाह के अम्र को ना पूरा करने को गुनाह समझे, जो अल्लाह के गुनाहों नहीं समझते हैं, जो अल्लाह का अम्र यकीन नहीं करते, जिसका अल्लाह का अम्र यकीन करते हैं उसके छोड़ने को गुनाह समझते हैं। नमाज अल्लाह का अम्र है, छोड़ना गुनाह है। रोजा अल्लाह का अम्र है, लोग कहते हैं कैसे आदमी रोजा नहीं रखते। जिस अम्र को यकीन करते हैं उस अमल के छोड़ने को गुनाह समझते हैं। जिस अम्र को यकीन नहीं करते कि अल्लाह का अम्र है, उसके छोड़ने को गुनाह भी नहीं समझते। ये वजह है कि अल्लाह का अम्र यकीन नहीं करने वाले इस काम पर इस्तकामत हासिल नहीं करते। फुरूज एक ऐसा मुसलसल अमल है
خروج میں ایسا تسلسل ہے وفد حضرت کے. اگر 1 سال کا خروج چھوٹ گیا ہمارے کام میں، کام کرنے والا شمار کیا جاتا ہے وہ جو سالانہ خروج پر. اگر سالانہ خروج پر نہیں ہے تو دعوت کے کام میں. فرماتے ہیں زمان علیہ رحمۃ اللہ علیہ، اگر کسی سے کہا جائے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے، وہ صرف یہ کہہ دے آج نہیں کل چلا جاؤں گا، تو اس کے ساتھ وہی معاملہ پیش آنے والا ہے جو معاملہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ تبوک کے موقع پر آ چکا ہے. کتنے؟ 1 صبح اور 1 دوپہر میں اگر کسی نے فرق کر دیا، ایک جماعت صبح چلی گئی اور جماعت کے ایک ساتھی رک گئے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے. حضرت فرماتے ہیں جمعہ کے دن 2 اعمال کی اہمیت زیادہ ہے. جمعہ کے دن 2 اعمال کی اہمیت، ایک دعوت کی اور دوسرے عبادت. دعوت کی اور دعوت کی اہمیت یہ ہے کہ جمعہ کی وجہ سے بھی ہم دعوت کے تقاضے کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے. یعنی جمعہ کے دن بھی خروج سے نہیں روکا گیا. جمعہ کے دن بھی خروج سے، یعنی جمعہ کے دن نکلنے کی اہمیت، جمعہ کے دن نکلنے کی اہمیت. اور دوسری اہمیت کہ جس دن جمعہ ہو اس دن غسل اس یقین کے ساتھ کرے کہ میرے غسل کرنے سے میرے سارے گناہ اس جمعہ سے پچھلے جمعہ تک کے سارے گناہ جسم کے بالوں کی جڑوں تک سے اللہ صاف کر دیتے ہیں. اس وقت کرتے ہیں، سفر میں چھوڑ دیتے ہیں، ٹھنڈی میں چھوڑ دیتے ہیں. اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن ہمیں اس کا استحضار نہیں. اس کا استحضار اس یقین کے ساتھ حضرت فرماتے ہیں معاشرہ رحمۃ اللہ علیہ، لوگ بڑے بڑے اعمال سے گزر جاتے ہیں، بڑا عمل کر کے گزر جاتے ہیں، کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ اس عمل پر اللہ کی طرف سے کیا ملنے والا ہے. اس عمل پر اللہ کی طرف سے کیا ملنے والا ہے. جو عمل، جس عمل پر اللہ کی طرف سے جو ملنے والا ہے، اگر عمل کرنے والوں کو اس عمل پر اللہ کی طرف سے اجر کی امید نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی؟ بات سمجھ آئی نہیں؟ جس عمل پر جو اللہ کے وعدے ہیں، اگر ان عمل پر اللہ سے اجر کی امید، ملنے کی امید نہیں ہے، اللہ ایسے نا امیدوں کو اس عمل پر اجر بھی نہیں دیتے. اللہ ایسے نا امیدوں کو، نا امیدی ہمارے کام میں نہیں ہے، مایوسی ہمارے کام میں نہیں ہے. مایوسی ہمارے کام میں، مایوسی سے تو لوگوں کو نکالا گیا. مایوسی سے لوگوں کو، اس کام نے لوگوں کو مایوسی سے نکالا ہے. کام کرنے والا مایوس کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک گش کی کارگزاری اس امت کے حکیم گزرے ہیں، اللہ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے. حکیم الامت کا لقب ملا ہے. اس کا لقب، جو لقب حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو صحابہ کے زمانے میں ملا تھا، وہ بھی امت کے حکیم تھے، اس زمانے کے بھی امت کے حکیم تھے. ایک گش کی کارگزاری حضرت کے بھانجے حضرت مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سنائی جا کر کہ حضرت پڑوسی ہمارا ہے، اسے کلمہ یاد نہیں. دیواتی گش کے لیے جاتے تھے تو پہلے کلمہ پڑھاتے تھے، اس دکاندار کو کلمہ یاد نہیں. حضرت ہم تو سوچتے ہیں کہ ساری دین کی محنت ہو رہی ہے، سب کے سب دیندار ہو گئے، پڑوسی کا ہاتھ ہوئے. حضرت نے کاروبار گزاری سننے کے بعد کہا کہ مولانا الیاس صاحب نے تو یاس کو آج سے بدل دیا. نا امیدی سب لوگ مایوس ہو گئے، سب لوگ. لیکن اس زمانے میں لوگ مایوس وہ ہو رہے ہیں جو کام کے میدان میں ہیں. مایوسی کام کے میدان میں آنے سے ختم ہوتی ہے، کام کا میدان چھوڑنے سے مایوسی بڑھتی ہے. اور کام کا میدان چھوڑنے کے بعد جب لوگ مایوس ہو جاتے ہیں تو ان کا مشغلہ یہ ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی مایوس کرنے میں لگ جاتے ہیں. علماء نے لکھا ہے جو اللہ کی رحمت سے کسی کو مایوس کر دے اس کو اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں. زمین خالی کرے، جو اللہ کی رحمت سے اللہ بار بار کرے میری
تو میرے بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہو میری رحمت سے مایوس، جس چیز کو اللہ فرما رہے ہیں اس چیز کو مخلوق مایوس کرتے ہیں۔ انسان کا آدمی کا قاتل مخلوق سے کٹ کر کتنا بھی خالی سے جڑ جائے، مخلوق سے کٹ کر کتنا بھی خالی سے، ہاں فرق ضرور ہے، ریشیو ہے، تناسب یہ ہے، ریشیو یہ ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ اگر کام کے 100 حصے کیے جائیں، کام کے 100 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ، جناب سو گئے، ایک حصہ ابھی تو آپ پڑھا رہے ہوتے ہو اسکول کے اندر سو رہے ہیں، بچے کو سو دیتے کیا نہیں سمجھتے تو بتا رہے ہیں۔ اگر کام کا 100 حصہ کیا جائے، کتنا 100 حصہ کیا جائے تو ایک حصہ مخلوق پر لگے، یہ بات تو ضرور ہے، اور 99 حصہ کس پر لگے؟ خالق پر۔ یہ تناسب تو ہے کہ ایک طرف 1%، دوسری طرف، لیکن جو 0% میں ہیں، جو 0% میں مخلوق سے کٹے ہوئے ہیں، وہ تو کوئی بھی حال آئے گا وہ تو فوراً مایوس ہوگا، بکی کرو بھائی ابھی تو کام کرنے کا موقع نہیں، ابھی تو کر رہو، یہ سارے جب حالات اچھا ہوں گے تو کام کریں گے۔ حالات میں تو بہت غور کیا، ان حالات میں 3 بڑے بڑے نقصانات میں نے محسوس کیا۔ پہلا نقصان کام کرنے والوں کا یہ ہوا کہ کام کرنے والے انتظار کر رہے تھے کہ ابھی حالات اچھے نہیں ہیں، جب حالات اچھے ہو جائیں گے تو ہم اللہ کے راستے میں جائیں گے، ابھی کام نہیں کرنا ہے۔ دوسرا نقصان ایمان والوں کا ہوا، جن تک آج تک دعوت نہیں پہنچی، وہ تو بیچارے دنیا سے ایک بڑا طبقہ ہے، بڑی تعداد دنیا سے، حالات کے لاک ڈاؤن کے زمانے کی دنیا سے گئے، ایک ایک گھر سے 3 جنازہ نکل رہا تھا، ایک ایک گاؤں سے، خاص طور سے یو پی کی خبر بتا رہا ہوں، ایک ایک گاؤں سے 10 جنازے کا روزانہ اعلان ہو رہا تھا۔ عورتوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، لوگوں نے مشورہ کیا جب اعلان مائک سے نہیں ہے، ایک گھر سے ماں نکلی، اسی گھر سے بیٹا نکلا، اسی گھر سے داماد نکلا، یہ حال قیامت صغریٰ قائم ہو گئی۔ تو مسلمان جو جن تک دعوت نہیں پہنچی تھی وہ بھی دنیا سے بغیر دعوت کے چلے گئے، اور ایک وہ طبقہ جو ہمارے قومی بھائی ہیں، جو ہمارے ملکی بھائی ہیں، ان تک دعوت پہنچانا ہمارے ذمہ ہے، اور جن کو وہاں یوسف رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے کہہ کے چلے گئے، ان کو تو ہدایت ملنے والی ہے۔ حضرت کا بیان 1965 کا آخری بیان اللہ تعالیٰ نے نظام الدین کی سرزمین سے، چار دیواری سے، بہت معروف بیان ہے، چار دیواری سے دوبارہ اس دعوت کی محنت کو، ہدایت کی محنت کو جاری ساری فرمایا ہے۔ اس محنت سے دنیا والوں کو ہدایت ملے چاہے نہ ملے، لیکن میں یوسف اس یقین کے ساتھ کہہ کے جا رہا ہوں، اس محنت سے، اس چار دیواری سے ہندوستان کے بچوں کو ہدایت مل رہی ہے۔ ہم ان کے لیے بددعا کر رہے ہیں، ہم ان کی ہلاکت کی دعا کر رہے ہیں، اور حضرت فرما کر کے ان کو ہدایت ملنے والی ہے۔ یہ ایسا خاندان ہے، ایسا دل ہے، دل کا ایسا گوشہ ہے، دل میں ایسی طاقت ہے، دل میں ایسی کیا سناؤں، دل میں ایسی قدرت اور طاقت ہے کہ جس لوگوں نے اس خاندان کو بدنام کیا، اس خاندان کو رسوا کیا، انہی لوگوں کے لیے خاندان اٹھا وضو کر کے اللہ سے ہدایت کی دعا مانگا۔ یہ خاندان وہی ہے جن صحابہ کو تکلیف پہنچائی گئی، جن صحابہ کو تکلیف پہنچائی گئی، ان کے ماں باپ کو تکلیف پہنچائی گئی، ان کے باپ کو بھی، ان کے بھائیوں کو بھی شہید کیا گیا، جنہوں نے کلیجہ چبایا اور کیا کیا کہا، اور ایسا مظاہرہ کیا ہے کہ یہ لوگ ہم سے مایوس ہو جائیں، یعنی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی اسلام میں داخل ہونے کی، اتنا مایوس کر دیا تھا کہ ہمارے پاس نہ آئے، لیکن انہی کا نام لے کر دعا ہو رہی ہے، اور وہی لوگ کان لگا کر سن رہے ہیں۔ یہ کام ایسا ہے، ہم کسی کے بدعا، ہم کسی سے مشرفی نہیں ہو سکتے، دعوت دائی کے اندر استغنا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں جس کے دل میں یہ خیال آ گیا، اگر کسی فرد واحد کے دل، ہم جس کے دل میں کام کرنے والے کے دل میں یہ خیال آ گیا کسی فرد واحد کے بارے میں، یہ ہمارے کام کا میدان نہیں ہے، یہ ہمارے کام کا عنوان نہیں ہے، اللہ اسے دعوت کا کام نہیں لینے والے ہیں۔ جیسے ہیں بلا جماعت کے ہیں، یہ تو مخالف ہیں، یہ بلا ہیں۔ میاں جی عظمت صاحب جو نظام الدین کے بڑے ذمہ داروں میں سے نظام الدین میں مشورے میں جانا ہوا تو معلوم ہوا
ایک ایسے شخص کے بارے میں انہوں نے خواب دیکھا جس کا لوگ نام لینا بھی نہیں چاہتے، جس کا زبان پر نام لینا بڑا گناہ ہے، اس شخص کا یہ خواب دیکھا کہ اس کو ہدایت مل چکی ہے۔ اللہ جانتا ہے، اللہ کے علم ہے، اللہ کے علم ہے کس کو ہدایت دینا ہے، کس کو وہ عالم بالمعتدین، وہ جانتا ہے کس کو ہدایت دینا ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ ابھی جی آپ جس کو ہدایت دینا چاہے ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہاں تک کہا کہ میں نے اس کو نظام الدین نے بھی دیکھا خواب میں۔ اب سوچ کتنے پر امید ہے، ہم تو آپ کی ہدایت کے پر امید ہیں، ہم آپ کی ہدایت چاہتے ہیں، آپ کی ہلاکت چاہنے والے کسی کو ہلاک نہیں کر سکتے، ہدایت چاہنے والے ہی اگر ہدایت نہیں ہے یا تو ہلاک ہوں گے یا تو ہدایت ملے گی یا تو راستہ صاف ہوگا۔ لیکن جب تک ہم ہدایت کے متمنی نہیں ہوں گے، ہم ہدایت ابھی نہیں چاہتے۔ فلسطین کا ایک ساتھی پڑوس میں وقت لگانے کے لیے آیا، فلسطین کا ساتھی وقت لگا کے جانے لگا، حاجی صاحب کے پاس آیا مرکز پر، ابھی حاجی صاحب آپ دعا فرما دیں، میں جا رہا ہوں تاکہ اللہ کام پہ لگائے، اللہ والوں سے دعا کراتے ہیں۔ حاجی صاحب نے کہا تمہارے لیے میں کیا دعا کروں، ابھی تک تو تمہارے دلوں سے یہودیوں کی نفرت نہیں نکلی ہے، تو کیا کام کرو گے؟ تو اندازہ لگاؤ میں کیا کر سناؤں آپ کو۔ ابھی تک تمہارے دلوں سے یہودیوں کی نفرت، تو کیا کام کرو گے؟ اتنا متاثر ہوا، اب سوچو کتنے اندر نفرت بھری ہوئی، نہ مجھے معاف کرو، زبان سے بھی بولتے ہیں۔ تو واپس آیا، اسرائیل کے ایئرپورٹ پر اترا، وہیں سے قریب گاؤں تھا۔ اب وہ دیکھا تو ویزا پڑوس، چلو ویزا پڑوس، بس اتنا تو کہاں گئے تھے، کیا کرنے گئے تھے، تو بہت غصے میں بڑا ناراض، بڑا شدید ہو رہا۔ اللہ نے وہی بات کہلائی جو حاجی صاحب نے کہا 4 مہینے کے لیے گیا تھا، اپنے دلوں سے آپ لوگوں کی نفرت نکالنے کے لیے گیا۔ وہ بڑا سلوٹ مارا اس کو، بولا اپنے اسسٹنٹ کو اس کو باہر تک پہنچا دیا، اس نے وہ کام کیا ہے۔ 4 مہینے تک یا 5 مہینے تک میں اس کوشش میں لگا رہا کہ آپ لوگوں کی نفرت ہمارے دلوں سے، تو باتیں دوسری آتی ہے، ہمارے دلوں سے نفرت آپ لوگوں کی، نفرت جب تک نفرت رہے گی، ہدایت کا تعلق تو محبت سے ہے، ہدایت کا تعلق محبت سے ہے، ہدایت کا تعلق محبت سے ہے، ہدایت کا تعلق نفرت سے نہیں۔ ہدایت تو ایسی نعمت ہے کہ محبت کے بغیر، فرماتے ہیں مولانا احسان رحمۃ اللہ علیہ، تم جس کو دعوت دو، دعوت دینے سے پہلے تم اس کے ساتھ احسان کرو۔ عجیب عجیب باتیں بزرگوں پتہ، حافظ صاحب انتظار میں آ جائیں گے لوگ۔ اصل میں تشکیلی سفر ہے، انشاءاللہ بھی تشکیل کی ہوگی۔ فرماتے تھے تم جس کو دعوت دینا چاہتے ہو، تم اس کے ساتھ پہلے احسان کرو۔ کیا کرو؟ احسان کرو، ہدیہ ہدایت دو، قریب کرو، مانوس کرو۔ حاجی صاحب فرماتے ہیں حاجی علیہ سے مائل کرو، قائل کرو، پھر قائل کرو۔ حاجی صاحب کو جملے بھول جاتے ہیں جو دوسرا بناتے ہو، مائل کرو، قائل کرو، پھر قائل کرو۔ تو فرماتے تھے اتنا احسان کرو کہ وہ تمہیں اپنا محسن ماننے لگے، وہ تمہیں خیر خواہ سمجھنے لگے، تاکہ تمہاری بات کو لے لے۔ ہم ڈائریکٹ پہنچتے ہیں، آپ سے دین چلے گا کیا ہوگا، آپ کے چلے گا کیا ہوگا، آپ آئے نہیں، ڈائریکٹ مانوس کریں، محبت پیدا کریں، دوستی قائم کریں۔ حدیث میں آتا ہے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ کا بدل ہے۔ ہمارے یہاں اس صوبے کی پہچان مقامی کام سے ہو رہی تھی، اللہ نے بڑا اجتماع دے دیا، مقامی کام کے ذریعے سے اللہ نے ایسا اجتماع دے دیا کہ اس صوبے کی پہچان اس اجتماع سے ہونے لگی، اور یہ ثابت کر دیا اللہ نے کہ دنیا میں کوئی بڑا اجتماع مقامی محنت کے بغیر نہیں کر سکتا۔ کرنے والوں نے کیا، کوشش کرتے رہے، بعد کے اجتماع کسی اجتماع کا نعوذ باللہ ہلکا پر نہیں ہے، سارا اجتماع اپنا ہی ہے، یہ تو کبھی دل میں نہیں آنا چاہیے۔ بلند شہر کے اجتماع میں حضرت نے بلایا حافظ صاحب کو، حافظ صاحب بھی تھے، حضرت بھی تھے۔ حافظ صاحب یہ بتلائیے کہ ہمارا اجتماع بڑا ہے کہ آپ کا اجتماع بڑا ہے؟
حضرت انداز چونکہ ان کا اپنے گھر تھا، وہ کاندلا اسی بلند شہر کے حلقے میں کاندلا. بتلائیے حافظ صاحب، یہ تو بتائیے ہمارا اجتماع بڑا تھا جی. حافظ صاحب تو حافظ صاحب گرو جی ہیں. حافظ صاحب کہنے لگے حضرت ہمارا کون وہ بھی اجتماع تو آپ کرتے ہیں اجتماع ہمارا کون سا اجتماع ہے؟ وہ بھی اجتماع آپ کا اور اجتماع سارے ہمارے تھے. لوگوں نے بہت کوشش کیا کہ ہمارا اجتماع چاہے 1 گز یا کیا کہیں گے فٹ یا 2 فٹ یا چند فٹ کا پنڈال اورنگ آباد سے بڑھ جائے. کوشش تو بہت کیا. ہمارا پنڈال 1,11,00,000 اسکوائر فٹ کا تھا، لیکن وہاں تک نہیں پہنچا. اگر پنڈال کوئی لگا لے لیکن جماعتوں کا نکلنا، وہ ساری چیزیں، وہ شرکت. ابھی آج کل رات کو موین بھائی اللہ تعالیٰ میں شفا کاملہ عاجلہ اس کا میرا دامن نصیب ہمارے اورنگ آباد کے ذمہ دار حافظ صاحب سے بڑے ہیں. رات کو گئے تھے حافظ صاحب بولے کہ حیدر کے لیے تو کہنے لگے 140 ممالک کے لوگ اجتماع میں آئے تھے. سنا ہے کبھی نہیں؟ کتنے؟ 140 ممالک. اور ممالک کو تو میں نہیں جانتا. نیپال گئے حضرت کے ساتھ اجتماع میں، تو جہاں اجتماع تھا کھانا وانا کھلا رہے تھے مقامی لوگ. پوچھا آپ لوگ کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ پونا مہاراشٹر سے آئے. اورنگ آباد سے آئے ہیں؟ ہم اورنگ آباد ہی سے آئے. کہنے لگے یہ جو گاؤں ہے نا پورا، اس گاؤں کے اکثر لوگ آپ اجتماع میں آئے. میں نے سوچا اتنا گرا پڑا گاؤں، جھوکیوں جیسا مکان اور وہ کاٹ کا مکان اور کیا کرتے بانس کا مکان، ماں سمجھتے ہیں کیا بولتے ہیں پپو بولتے ہیں. چلو آپ لوگ ہمارے ماں سمجھیں گے پونا والے ماں چکی بانس کے مکان اور مکان ایسے کمزور مکان. اور ان کے بیچاروں کی دیکھا جائے تو ان کی معیشت بڑی کمزور ہر چیز. لیکن کہنے لگے ہمارا اکثر طبقہ یہاں سے آپ کے اجتماع میں آیا. اللہ نے ایسا اجتماع کرایا. حضرت نے فرمایا نیپال والوں کا یہاں سے جانے کے بعد اورنگ آباد کے بعد نیپال والے آئے تھے اجتماع لینے کے لیے، مشورہ چل رہا تھا. حضرت نے فرمایا نیپال والوں دیکھو، حضرت خود کا بیان، میں نیپال والوں سے کہا کہ اگر دیکھو اگر اورنگ آباد یا مہاراشٹر کے اجتماع کا انتظام دیکھو گے تو کام سے رہ جاؤ گے. ان کا انتظام مت دیکھو، ان کا کام دیکھو. کام دیکھو گے اللہ انتظام کر دے گا، انتظام دیکھو گے کام سے رہ جاؤ گے. ان کا انتظام مت دیکھو نظام کیسے کیا، بلکہ ان کا کام دیکھو انہوں نے کام کیسے کیا. میں غور کر رہا تھا ابھی قریب بعض لوگوں کے ذہنوں میں کیا کر رکھا ہے، کیا ملا بنا رکھا ہے، کیا ترکیب چلا رکھا ہے. اچھے اچھے بیچارے ملاؤں کو بھی ہمت دے قوت دے. ہم تو کیا محنت ہے. میں نے کل ہی سنایا، آج بھی سنایا، مجھے لگے سلوڑ میں بھی سنایا، گنگا پور میں بھی، کہ اجتماع ہو گیا تو لوگ اجتماع دیکھ رہے تھے. اجتماع سے پہلے محنت کیسے ہوئی کسی نے پوچھا، یا پوچھا کہ کیسی محنت کیا، کیا محنت کیا، لیکن کسی نے اس محنت پر اعتراض نہیں کیا. ذرا غور کر میری بات. اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے، پھر اللہ کے فضل سے یہ دل میں اللہ نے بات ڈالی رات کو. شاید ہمارے منظر میں سنایا ہو. کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ چھوٹی جماعت کہاں سے لے آئے. کسی نے یہ پوچھا کہ آپ نے کوئی جوڑ نہیں کیا. کسی نے نہیں پوچھا آپ نے نوکر کا جوڑ نہیں کیا، آپ نے کوئی بڑا جوڑ نہیں کیا. آپ تو اجتماع لوگ کہہ رہے تھے ہم دہلی کی جماعت تھی، بھوپال کی جماعت مشتاق میاں آپ تو پڑوسی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بدل فرمائے، ان کی جماعت تھی. یہ لوگ بھیجے گئے تھے اورنگ آباد اجتماع محنت کرنے کے لیے، ان کا استعمال نہیں ہوا. کہنے لگے دہلی والے کہنے لگے حضرت کہ ہم تو آئے تھے ہمیں بھیجا گیا تھا، ہمارا کوئی بیان نہیں، کوئی استعمال نہیں. حافظ صاحب نے کہا ان کا استعمال ان کی مسجد میں کرو، اپنی زبان کے ساتھ بولتے کوئی بیان نہیں. جتنے بیان کرنے والے اسپیشلسٹ ہیں ہمارے صوبے کے، ان کو صوبے کے باہر بھیج دیا گیا تھا. اسی وجہ سے صوبے کے باہر جا کے دعوتیں، کوئی کرناٹک میں تھا، ہم بھی ممبئی میں چل رہے تھے، راجستھان میں چل رہے تھے، کوئی کرناٹک میں تھا، مولانا وکیل صاحب کرناٹک میں تھے، یوسف بھائی آندھرا میں تھے، حاجی نئی صاحب کرناٹک میں تھے. کتنے بیان کرنے والے، صرف حافظ صاحب اکیلے کہاں تھے؟ صوبے باہر. کیا دن نہیں. اب سوچو سفر کرتے تھے، کارگزاری لیتے تھے، ہدایت دیتے تھے، آگے بڑھ جاتے سفر کرتے تھے. اللہ کی شان. اجتماع کے کچھ دن پہلے سفر کرتے کرتے پہنچے اورنگ آباد. حافظ صاحب مجھ سے کہا تم چلو، میں 2 رکعت پڑھ کے آیا. ان کی 2 رکعت بھی کبھی کبھی 1-1 گھنٹے ہوتی ہے. حضرت نے کہا اپنے خادم سے کہ جاؤ حافظ صاحب کو بلا کر آیا. دیکھا تو تشریف پڑھ رہے تھے. تو اس نے کہا کہ حضرت نے بلایا ہے تم کو. حضرت نے بلایا تو بولتے ہیں اسے نماز کے لوگ بیٹھے.
پھر گیا، حضرت نے پوچھا کیا کر رہے؟ وہ تو بیٹھا تھا، اس کو بول کرایا اور تصویر پڑھ رہا ہے. پھر دوبارہ آپ نے کہا جا دیکھ کراؤ. تو کہا حضرت نے بلایا ہے تو حافظ صاحب کھڑے ہو کر اللہ نیت باندھی جا کر صاحب وہ نہیں آ رہا ہے، وہ تو نماز پڑھ. حضرت نے کہا مجھے ایسے عملے کی ضرورت ہے، مجھے ایسے عملے کی کہ میری بات میرا حکم اللہ کے حکم کے مقابلے میں کچھ خیر بات یاد ہے. تو میں غور کر رہا تھا، حضرت نے بار بار کہا، لوگوں نے بار بار کہا، اب بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے محنت کیسے کی؟ محنت چھوٹے جماعت کے ذریعے سے ہوئی، محنت مسجد ہوئی، محنت مقامی محنت ہوئی یا جو بھی محنت ہوئی، لیکن کسی نے اشکال و اعتراض نہیں کیا. لوگوں نے اجتماع دیکھا تو اجتماع کے پہلے سب کچھ بھول کر اورنگ آباد سے میں نے کہا تمہارا ریکارڈ ہے، تم نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے، اپنا ریکارڈ پھر تم ہی توڑو، اپنا ریکارڈ تم ہی توڑ سکتے ہو. ایسی جماعتیں بناؤ. اللہ کے فضل سے مجھے پتا 90% لوگ تو رات کو جذبات میں آ کر کھڑے ہو گئے. ہم 5 اکتوبر سے اللہ کے راستے میں جانے کو تیار ہیں. 50 دن کی شدت کی جو تشکیل چل رہی ہے، میں نے کہا تمہارے تذکرے دنیا میں ہوتے ہیں، تمہارا نام دنیا میں ہوتا ہے، اپنا مقام جا کر دیکھو ملکوں میں تمہارا کیا مقام ہے. نظام الدین میں جا کر کہو میں اورنگ آباد سے آیا ہوں تو لوگ تم سے کتنے قریب سے ملتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، آواز پوچھتے ہیں. وہیں بھائی کہنے لگے کہ بعض کیا کہوں، بس بعض لوگ ایسے تھے جو کسی مغالطے کے شکار ہو گئے، غلط فہمی کے شکار ہو گئے اور کہا یہ ہمارا اجتماع نہیں ہے، اس میں شرکت نہیں کر سکے. اجتماع ہونے کے بعد جب اجتماع کی کارگزاری سننے لگے تو آج تک رو رہے ہیں، آج تک رو رہے ہیں. کیپ ٹاؤن آیا، ڈربن آیا، کینیڈا آیا، اورنگ آباد کے کچھ لوگ کسی کے بہکاوے میں آئے کہ ہمارا اجتماع نہیں. شیعہ آئے، سنی آئے. شیعہ لوگ تو پارکنگ سامان میں بہرحال اللہ نے دوبارہ موقع دیا. اس صوبے کی تاریخ میں پہلی بار نظام الدین کی جماعت کے اسفار ہو رہے ہیں. شرکت تو ہوئی اجتماعات میں بے شمار ہوئی، لیکن اسفار ابھی کہیں گے اسفار کیوں نہیں ہوئی. سنیں، جب بھی حافظ صاحب اپنی جماعت کے ساتھ حضرت کے پاس جا کر تقاضا رکھتے تو مجھے یاد ہے آج حضرت فرماتے تھے حافظ صاحب آپ کے صوبے کی، دیکھو یہ تحدیث نعمہ کے طور پر نہیں کوئی بڑائی کی بات نہیں، آپ کے صوبے کی کام کی سطح بہت اونچی ہے. آپ تقاضا رکھ کے لے جائیں گے اور جو تقاضا ہمیں پہنچیں گے، تقاضا کو پورا کریں گے، وہ اپنی سطح سے بات کریں گے. آپ کے صوبے کی سطح، آپ کے صوبے کے کام کی سطح متاثر ہو جائے گی. اس لیے آپ اپنا اجتماع خود کر لیا کریں. ہمیشہ حضرت نے کہا، پہلی بار قبول کیا 25 نومبر سے انشاءاللہ نظام الدین کی ایک بڑی جماعت آنے والی ہے. تو جماعت آئے چلی جائے، ایسا تھوڑی ہے. اس سے پہلے ایسی محنت ہو جائے. حضرت کے سامنے بات کہہ کر آئے، کیا چاہتے ہیں جو آپ محنت شروع کی، اس سے کیا چاہتے ہیں؟ اب اس نے فرمایا اس سے ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارے یہاں چھوٹی جماعتوں کا نظام پہلے سے ہے اور ہم چھوٹی جماعتوں کے ذریعے سے 100% امت کو حرکت میں لانا چاہتے ہیں، 100% امت کو خلوص میں لانا چاہتے ہیں. ہر مسجد میں آدھا گھنٹہ، مختصر یہ ہے، ہر مسجد میں آدھا گھنٹہ کی تعلیم کا خیال زندہ ہو، ہر مسجد میں 2.5 گھنٹے کی مسجد کی آبادی کی محنت ہو. جتنی بڑی لسٹ ہے غیر متحرک زیادہ ہے متحرک کے مقابلے میں، ہم غیر متحرک کو متحرک کرنے کی اس محنت کے ذریعے سے ہم کوشش کرنا چاہتے ہیں. حضرت نے دعوے دیا، مبارکباد دے دیا. پھر کہا اتنی بڑی خیر جو آپ نے سوچا ہے وہ خیر صرف مہاراشٹر تک کیوں رہے، بلکہ وہ خیر تو سارے عالم میں جانی چاہیے. سنیں آپ غور سے، حضرت عیسی رحمۃ اللہ فرماتے تھے محنت کا جائے وقوع کہیں پر ہو، محنت کا جائے وقوع کہیں پر ہو، اثرات اس کا اللہ تعالیٰ پورے عالم میں جانتے ہیں. آگے فرماتے تھے ایک بیوی اپنے شوہر کو یا ایک شوہر اپنی بیوی کو بند کمرے میں دعوت دے رہے ہیں. اس جوڑے کی دعوت کو، اس ایک جوڑے کی دعوت کو اس جوڑے کے بچے بھی نہیں سنتے. اسی گھر میں کمرہ علیحدہ ہے، اس آہستہ سے دعوت دیتے ہیں. اس ایک جوڑی کی دعوت کو اللہ سارے عالم میں پہنچاتے. اتنی بڑی خیر جو پارا سناتا ہوا آیا ہوں تاکہ اللہ جواب میں کیا بتاؤں. ابھی خیر راستے میں کسی نے میسج بھیجا اورنگ آباد سے کہ سارے اشکالات کے جواب مل گئے. اب اگر کوئی کام نہیں کرتا تو اللہ سے دعا کیجیے. اشکالات کے جواب، ہمیں تو اشکالات کے جواب نہیں دینا ہے، ہمیں تو کام. جب ایک جوڑے کی دعوت کا اثر پورے عالم میں پہنچ سکتا ہے، ایک بستی کے ایک گلی کا گشت، ایک میاں جی محراب رحمۃ اللہ علیہ کا گشت انگلینڈ میں پہنچ سکتا ہے،
ایک میاں بیوی کے دین کے بارے میں فکر کرنا پورے عالم میں پہنچ سکتا ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب کا فرمانا کہ اگر ہمارے گھر کی عورتیں، ہمارے گھر کے بچے عالمی انسانوں کی ہدایت کی نیت کے ساتھ اپنے گھر میں پردے کے ساتھ رہتے ہوئے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیں، اللہ کی مدد ہمارے گھر کے عورتوں بچوں کے ساتھ ہوگی۔ اتنی بڑی خیر پورا صبح لے رہا ہے، یہ خیر یہی رہ جائے گی، یہ خیر یہی رہ جائے گی، یہ خیر تو سارے عالم میں جائے گی۔ ہم قبروں میں جا چکے ہوں گے، ہر ملک میں نہیں جا سکتے، ممالک کے بڑے بڑے قوانینی ارچن ہیں، ویزے کے، پاسپورٹ کے، اخراجات کے، زبان کے، ترجمانی کے، احوال کے بڑے بڑے مسائل ہیں، لیکن ہماری محنت پورے عالم میں جائے گی۔ تو نومبر سے پہلے ایسی محنت ہو جائے کہ جب نومبر میں نتیجہ آئے تو کوئی نہیں پوچھنے والا ہے کہ آپ نے یہ 42 دن کا چلہ کیوں لگوایا اور آپ نے 50 دن کا چلہ کیوں لگوایا، یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ 48 دن کا چلہ لگنے کے بعد جب کارگزاری نظام الدین میں گئی تو لوگوں نے کام کو سراہا، خروج کو سراہا، اور یہ بات رکھی گئی حضرت کے سامنے، ہماری اتنی مسجدیں 48 دن تک 24 گھنٹے آباد کی۔ یاد ہے، بھول گئے اتنی 48 دن تک، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کے صبح تک، دن کا حصہ اجتماعی اعمال میں، رات کا حصہ انفرادی اعمال میں، یہ کارگزاری سنائے گی۔ تو جب نتیجہ سامنے آئے گا تو کوئی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ انگلینڈ سے خط لکھے، حضرت ہمارے یہاں کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت اشکال کرتے ہیں، بہت اعتراض کرتے ہیں، بہت بڑھ جاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اتنا وقت اللہ کے راستے میں ان کا لگوا دو، یہ اعتراض کرنا۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی، بڑی صحبت کے حکیم، اسلام کے حکیم تھے، حکیم الاسلام تھے، داعیہ اسلام تھے، حضرت محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی زبان تھے، فاتح بمبئی تھے، اور 58 سال تک دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، 10 سال نائب تھے، 48 سال محتمم تھے۔ حضرت کے پاس کچھ لوگ گئے، حضرت ہم کام کرتے ہیں، کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، تو مستورات کے کام پر، کوئی اس کے کام پر، یہ بابا اعتراض کرتے ہیں، ہم کریں کیا؟ حضرت نے فرمایا تم کام کرتے رہو، وہ اعتراض کرتے رہے۔ عجیب بات ہے، حکیم لوگ ایسے، حکیم تو تھے ہی، حکیم تو تھے ہی، حکمت سے بھرے ہوئے تھے، تم کام کرتے رہو، وہ اعتراض کرتے رہے۔ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ دونوں کو بلائیں گے اور 2 فہرست بنائیں گے، کام کرنے والے کھڑے ہو جائیں، اعتراض کرنے والے کھڑے ہو جائیں۔ یہ کام کرنے والے ہیں اور یہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج امتیاز ہو جائے گا۔ اور کام کرنے والے کون؟ اللہ ہم سب کی پوری مدد کرے، کیونکہ ہمارے یہاں کسی کے اعتراض پر کوئی جواب نہیں۔ اعتراض وہ کرتے ہیں جن کی نگاہ سیرت پر، اور حضرت کے اعتراض وہ کرتے ہیں جن کی نگاہ سیرت پر نہیں۔ حضرت نے فرمایا طریقہ کار میں اختلاف ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، طریقہ کار میں اختلاف ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن مقصد میں اختلاف، مقصد کیا ہے؟ پوچھا حضرت نے، حافظہ مقصد کیا ہے؟ حضرت مقصد یہ ہے 100% امت خروج پر آ جائے، بس یہی مقصد، اور کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا جب کسی صوبے کے ذمہ دار اپنے عملے کے ساتھ کسی بات کو سوچ لیں، کوئی چیز طے کر لیں، عملے کو چاہیے اپنے ذمہ داروں کے ساتھ ہو جائے، بس ذمہ داروں کے ساتھ۔ تو میں 84 دن کا چلہ اللہ مبارک کرے، بڑی اچھی کارگزاری حضرت صاحب نے سنایا، پہلی بار آنا ہوا اس دوران، لیکن سنایا بڑے مطمئن ہیں، اللہ تعالیٰ اور برکت دے، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، جلگاہ والوں کو اللہ حاسدین کے اثر سے بچائے، خبری بن جائے گی، خطرات میں خبری بن جائے گی، ہلکا بن جائے گا، سوچو اللہ تعالیٰ کو۔ پھر 84 دن لگائے، پھر گنجائش نکالی گئی 23 تاریخ کو 60 دن لگانے کی، کتنا 60 دن، اب کہیں گے 60 دن کہاں سے لائے، سنو غور سے۔ اقبال حفیظ صاحب اپنی موبائل والے نظام الدین میں کارگزاری سنا رہے تھے، ہماری جماعتیں جو پارٹی کشمیر جاتی ہیں، چلے کی جماعت جاتی ہیں تو 60 دن کے بعد واپس آتی ہیں، بہت پوچھنے والا ہے، بہت پوچھنے والا ہے۔ ہمارے یہاں پونا میں تنزانیہ کی جماعت مستورات کی آئی 2 مہینے کے لیے، 7 مہینے کے بعد اپنے ساتھ بچی کو لے کر گئی، بہت پوچھنے والا ہے۔ کتنی جماعتیں ایسی ہیں، تھائی لینڈ کی، فلپین کی،
ملیشیا کی، انڈونیشیا کی، 4 مہینے کے لیے آئی اور 1.5 سال کے بعد واپسی ہوئی۔ ایک فرد واحد امریکہ کے جنگل کے علاقے میں رہنے والا نظام الدین آیا، اس نے کہا 5 مہینہ لگانے کے لیے، 4 مہینہ لگانے کے لیے 2 مہینہ مجھے لگا یہاں پہنچنے میں، اور 2 مہینہ مجھے لگے گا گھر، چلو 7 دن۔ اب حافظ صاحب نے فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نکلنا تو چاہ رہے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ 60 دن زیادہ ہے، پہلے 84 دن زیادہ تھا، اب کیا ہو گیا 60 دن زیادہ ہو گیا۔ چلو بھائی آپ کی بات مانتے ہیں، کچھ لوگوں کو رائے دیا حضرت ایسا ہوتا کہ کیوں نہ 48 دن کا چیتا ہم نے پہلے لگا چکے ہیں، ہمیں تجربہ بھی ہے، اب 48 دن کہاں سے لائے؟ سوالات ہیں یہ سب، آپ کیا نہیں ہوں گے، خلاصہ کرنا ضروری ہے۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں ہے رمضان کے روزوں کی تکمیل شوال کے 6 روزے سے ہوتی ہے۔ رمضان کے روزوں کی تکمیل شوال کے، جب ایک مہینے کے اعمال کی تکمیل 6 دن ظاہر سے ہوتی ہے تو آپ ریشیو نکالو، 40 دن کی اعمال کی تکمیل 48 دن کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ بتاتے تھے بلکہ علی حافظ نے سنایا کہ ایک بزرگ تھے گجرات کے قاضی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے تھے چلے کی تکمیل تو 50 دن میں ہوتی ہے، چلے کی تکمیل 50، ایک چلا لگاتے تھے 10 دن سیکھنے کے لیے، 10 دن مشق کے لیے۔ سنا دو آپ کو، فرمایا حضرت نے ابھی مشورے کے اندر پچھلے 2 مہینے پہلے کہ اگر کوئی نظام الدین آتا تھا تو اس کو سکھایا جاتا تھا، اس کو کام سکھایا جاتا تھا، سمجھایا جاتا تھا، تو اس کو پوچھا جاتا تھا کام سمجھ میں آیا تو کہتا تھا نہیں، کہا 2 دن اور رکو، 2 دن اور رکو، پھر سمجھایا گیا، پھر سمجھ میں آیا، کہا اور رکو جی اور رکو۔ جمشید صاحب کہنے لگے سال میں نکلا تھا، 1.5 سال کے بعد گھر واپس آیا، 1 سال میں نکلنے والے 1.5 سال کے بعد آ رہے ہیں، کیا سال کے بعد آ رہے ہیں؟ اگر ہم 50 دن کا چلہ ہمیں مل جائے تو کیا ہم تیار ہو جائیں گے اللہ کے راستے کے لیے؟ آپ کی رائے پر، آپ کی رائے پر تو 60 کو 50 کر دیا جائے، اور اس سے کم کی گنجائش تو نہیں ہے۔ اس لیے کہ اتنی بڑی خیر میں ہمارا سارا عملہ جس کو اللہ نے نوازا ہے، جو صاحب استعداد ہیں، جن کو اللہ نے 4 مہینہ اور ملکوں کے لیے اور جماعت دے کر چلنے کے لیے چنا ہے، قبول کیا، وہ چنندہ عملہ ہمارا 5 اکتوبر سے 25 نومبر تک، 5 اکتوبر سے، اس لیے کہ شاید بات آئے کہ یہاں سے سب تشریف لائیں گے تو اس مرتبہ ماہانہ جوڑ کب سے شروع ہوگا خبر نہیں آئی نا، 28 سے شروع ہوگا انشاءاللہ، 28 29 30 1 2 3 4 کو ختم ہوگا۔ 5 کی جماعت کو نکالنے کے لیے تھوڑی سی ترتیب بدل گئی، جیسے کہ رمضان میں تھوڑی سی ترتیب بدلی، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ 5 اکتوبر سے لے کر 25 نومبر تک جو حضرات رہ گئے، 84 دن لگانے والے کو اللہ مبارک کرے، وہ تو بہت آگے نکل گئے، 60 دن لگانے والوں کو اللہ مبارک کرے، وہ تو بہت آگے نکل گئے۔ جیسے ہم تشکیل کرتے ہیں ملاقاتوں میں، پہلے بیرون کی کرتے ہیں، پھر بیرون نام یا جس کی بات کرتے ہیں 4 مہینے میں تیار ہو، 4 مہینے میں شروع ہے تو چلے کی بات کرتے ہیں، پھر اس کی اسی طرح 84 دن کی بات کی گئی، 7 دن کی بات کی گئی، اب 50 دن والے تو 3 دن سمجھ کے لگانے کہ آخری تشکیل۔ اس کے بعد بتاؤ 3 دن سے کم کی تشکیل کوئی ہے کہ ہم 24 گھنٹے سے جا سکتے ہیں کیا؟ جی 24 گھنٹے جا سکتے ہیں، 3 دن کی تشکیل ہے۔ اس ترتیب کی سب سے کم تشکیل سب سے یعنی ادنا تشکیل جو بچا جائے۔ اب ذرا آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ ہمت کر کے عزائم کریں انشاءاللہ، جو لگا چکے ان کے لیے لیکن بہت سارا ایک طبقہ ایک عملہ بچا ہوا ہے جن کے لیے اللہ نے چانس دیا ہے، اور یہ آخری چانس جو بدر میں شریک نہیں ہو گئے، انہیں انتہائی افسوس تھا، کاش بدر کا حصہ بن گئے ہوتے۔ بدر کے اوپر ملنے والے انعامات کو دیکھ کر رش کر رہے تھے، اللہ نے دوبارہ موقع دیا حدیبیہ کا، بعض لوگ حدیبیہ میں نہیں آ پائے اور حدیبیہ سے واپس جا رہے تھے، اللہ نے
اعلان کروایا، نبی جی سے اعلان کروا دو اے اہل حدیبیہ، جو حدیبیہ میں شریک ہو گیا اللہ نے اس کی مغفرت کا اعلان کر دیا۔ جو فتح مکہ کے بعد اسلام میں آئے ان کو اسی بات کا رونا تھا بدر نہ صحیح تو حدیبیہ کا حصہ بن گئے۔ پچھتانے کے علاوہ کوئی چیز پچھتانا ہی پچھتانا، تو پچھتانے کا وقت نہ رہے، پچھتانا نہ پڑے، اللہ نے موقع دیا ہے۔ اب اپنی جگہ کھڑے ہو کر ہمت سے بدلاؤ کہ انشاءاللہ، بلکہ میں تو چاہتا ہوں کبھی تو اورنگ آباد میں جو نام نہیں لکھا اور جگہ نام لکھے میں نے کیا نام لکھے ان کا، یہ سب کے سب جائیں گے انشاءاللہ، کسی انشاءاللہ میں کوئی دم نہیں ہے۔ ایسا انشاءاللہ کی گونج اٹھے جیسے بغداد میں چھینک آنے پر، سنا ہے نہیں سنا ہے؟ بغداد کہاں ہے؟ کہاں ہے بغداد؟ ایسا ہے گھر کون گیا؟ بغداد میں ایک اللہ والے کو چھینک آئی، چھینک پر کیا پڑھا؟ الحمدللہ پڑھا، تو اس کے جواب میں سارے شاگردوں نے اور سارے عاشقین نے جب یرحمک اللہ کہا تو وہ پورا بغداد بادشاہ وقت اپنے گھر سے باہر نکل آیا، عورتیں باہر نکل آئی، گھر سے لوگ نکل آئے کہ لگ رہا کوئی ہنگامہ ہونے والا ہے، پورا بغداد ہل گیا۔ میں نے کہا اورنگ آباد والوں سے، بلکہ گنگا پور والوں سے، تم ایسی، میں نے گنگا پور والوں سے کہا تمہیں رات کو آمین سنی تھی؟ کہا نہیں سنی۔ ہم نے کہا اورنگ آباد کی ایسی آمین تھی کہ جالنا تک جائے، سلور تک جائے، تم تک نہیں پہنچی، تو تم تو ایسی آمین کہہ دو کہ تمہاری آمین تو اورنگ آباد پہنچ جائے، تو پہنچ گیا مجمع پورا۔ آپ بھی ایسی، آپ بھی انشاءاللہ ایسا، آمین نہیں، آپ بھی انشاءاللہ ایسا کہو کہ پورا جلگاؤں ہل جائے انشاءاللہ۔ اسی طرح اللہ انشاءاللہ کی لاش کو رکھ دے۔ نام کس کا ہے؟ نام کس کا ہے؟ ایسا پاکیزہ نام ہے، ایسا مبارک نام ہے جو زمین پر آسمان سے اتارا گیا ہے۔ اگر اس کے نام کا کوئی جواب نہیں دیتا، اللہ اپنے نام کی لاج رکھنے کے لیے فرشتوں کو استعمال کرتا ہے۔ کون جواب دیتا ہے؟ سلام کا جواب کون دیتا ہے؟ بتاؤ، فرشتوں کا جواب۔ حضرت نے فرمایا، لوگوں نے کہا حضرت آپ جواب نہیں دیتے، بات آئی رہی، کیا کریں جب تک حافظ صاحب نہیں آتے۔ لیکن بھائی دیکھو، حافظ صاحب کہتے ہی پورا مجمع کھڑا ہو جائے تاکہ ان کو بھی تھکان، صبح سے سوئے نہیں ہے، اور ان کی خوراک اور ان کی نیند، ان کا کھانا، ان کا سونا، ان کا آرام، مولانا صاحب سے فرماتے تھے اللہ نے میرا آرام نماز کے اندر رکھا ہے۔ اللہ نے میرا آرام، ان بزرگ کا آرام اللہ نے اس کام کے اندر رکھا ہے، اس ترتیب پر رکھا ہے۔ تو سمجھت کرتے ہیں انشاءاللہ کے بعد کیا بات کی حضرت ہم لوگ جواب نہیں دیتے۔ حضرت نے کہا اگر ہم اپنے جواب کو فرشتوں کے جواب سے بہتر سمجھیں تو ہمارا جواب کون دے رہا ہے؟ کون دے رہا ہے؟ اس کے لیے نیت کرو انشاءاللہ کہ ہم سب 5 اکتوبر سے امانتداری کے ساتھ 50 دن کا چلا، ایک صحابی نے 50,000 دینار کا بیچ کر کیا کر دیا؟ صدقہ کر دیا، وقف کر دیا، تو اس بات کا نام کیا پڑا؟ 50۔ سنا نہیں سنا جی؟ کیا پڑا اس کا نام؟ 50۔ ایسا 50 دن لگاؤ کہ تمہارا نام پڑ جائے 50 کرو گے انشاءاللہ۔ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ، ہم نام نہیں لکھ سکتے، فرشتے لکھ لیں گے، فرشتے جلدی لکھ لیں گے، ہمیں لکھنے میں دیر لگے گی، اور اللہ کے پاس تو سب نام پہنچ جائے گا۔ اب ذرا کھڑے ہو کے بتلاؤ کہ کون کون تیار، اپنی جگہ کھڑے ہوتے ہو، اپنی جگہ کھڑے ہوتے ہو، اپنی جگہ کھڑے ہوتے ہو۔